السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ اللوح والقلم، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ وقال علی رضی اللہ تعالی عنہ اکرموا اولادکم بالکتابہ فإن الکتابة من اہم الامور واعظم السرور۔ وقال علیکم بحسن الخط فإن حسن الخط من مفاتيح الرزق۔ وقال یاقوت المستعصمی رحمہ اللہ الخط ہندسة روحانیہ ظہرت بآلة جسمانیہ تقوى بالادمان وتضعف بالترک۔ میں ہوں نوید معروف اور میں فن خطاطی کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ یہاں میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت پیش کی، کچھ آیات پیش کی جن میں اللہ رب العزت نے قلم کے حوالے سے اپنی کلام پاک کی ابتدائی آیات میں اس کا ذکر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ نے سب سے پہلے جو چیز تخلیق کی وہ لوح و قلم تھے۔ اس کے بعد میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایک قول ذکر کیا جس میں انہوں نے کتابت کی اہمیت کے بارے میں بتایا کہ اپنی اولاد کو کتابت اور خطاطی سکھاؤ، اس لیے کہ اس کا سیکھنا بہت اہم کاموں میں سے ہے اور بہت عظیم سرور ہے اس میں۔ پھر ایک اور قول ان کا میں نے نقل کیا کہ خط سیکھو، اس لیے کہ خط کا سیکھنا رزق کی چابیوں میں سے ایک چابی۔ پھر بہت بڑے خطاط یاقوت المستعصمی رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے نقل کیا کہ یہ جو خط ہے یہ روحانی جیومیٹری ہے، روحانی انجینئرنگ ہے، گو کہ اس کا ظہور ایک آلے کے ذریعے، انسانی آلے کے ذریعے یعنی ہاتھ کے ذریعے ہوا ہے، لیکن یہ اس کا کنیکشن جو ہے وہ روحانی ہے۔ یہ تقویت پاتا ہے ہمیشگی جب اس میں ہو، اور یہ چھوڑنے سے کمزور پڑ جاتا ہے۔ یعنی جتنا ہم خطاطی کی مشق کریں گے ہمارا کام، ہمارا قلم وہ پختہ ہوتا چلا جائے گا، اور جو جو ہم مشق کو چھوڑ دیں گے ہمارا کام کمزور پڑ جائے گا۔ اس حوالے سے خطاطی کی اہمیت، فضیلت اور اس کا مقام، اس پر ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اپنی ویڈیوز میں تذکرہ کرتے رہیں گے۔ یہاں میرے آنے کا مقصد آپ کو یہ خوشخبری سنانا ہے کہ انشاءاللہ آج کی یہ ویڈیو اور اس کے سلسلے میں آنے والی مزید جو ویڈیوز ہیں اس میں آپ کو فن خطاطی کے حوالے سے وہ تمام چیزیں جو ایک ابتدائی طالب علم کو جاننا بہت ضروری ہیں، اور آج کل کا طالب علم فن خطاطی کے ان چیزوں کو سیکھنے کے حوالے سے بڑی کشمکش کا شکار ہے، چاہے وہ بعد مکانی یعنی اپنے گھر سے بہت دور ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ آج کل بہت سارے لوگ آن لائن سیکھتے ہیں استاذ کے، اور صحیح اور مخلص اور محنتی استاذ کے نہ ملنے کی وجہ سے، یا پھر فزیکل بھی جو سیکھتے ہیں اور صحیح ادارہ یا صحیح استاذ کے انتخاب نہ کرنے کی وجہ سے ان کا سیکھنا طول پکڑ جاتا ہے، بہت عرصہ گزر جاتا ہے، وہ صحیح طرز کو صحیح طور پر نہیں سیکھ پاتے۔ تو وہ تمام باتیں انشاءاللہ ہماری ان ویڈیوز کا حصہ ہوں گی،
آپ کو فن خطاطی کے حوالے سے وہ کچھ انشاءاللہ بتائیں گے جو کہ فن خطاطی کی عالمی دنیا میں چل رہا ہے. صرف اس طور پر نہیں کہ آپ جلدی جلدی سیکھیں اور پیسے کمانا شروع ہو جائیں، نہیں، بلکہ اس فن کی اصل روح کو جاننا اور صحیح طور پر روایتی خطاطی کو سیکھنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم آسان بنائیں گے. اور جس طرح ایک طالب علم کو پہلے دن سے خطاطی کا سبق سکھایا جاتا ہے اور وہ اپنے استاذ کے پاس روزانہ بیٹھ کر سیکھتا ہے، آپ انشاءاللہ ان ویڈیوز میں اپنے آپ کو ویسا ہی محسوس کریں گے اور بہت سہل اور آسان طریقے سے ہم آپ کو صحیح طور پر فن خطاطی سے روشناس کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ میری پہلی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے آپ مجھ سے واقف ہیں یا ناواقف ہیں، تو آپ اگلی ویڈیوز بھی بڑے شوق سے دیکھیے گا تاکہ آپ کو انشاءاللہ فن خطاطی کے حوالے سے مفید باتوں کا علم ہو سکے. اور اگر آپ اسے پھیلائیں گے تو یقیناً یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اب تک میرا فن خطاطی کا جو 15 سال کا سفر ہے اس میں جو سیکھنے والوں کے مسائل ہیں وہ بہتر طور پر میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. چونکہ آئے روز میرے پاس میسیجز، کالز کا سلسلہ یہ جاری رہتا ہے اور میں ہر ایک کو انفرادی طور پر جواب دے دے کر یقیناً میری مصروفیت میں بھی خلل پڑتا ہے. تو سوچا کہ بہترین اور صاف ستھرے انداز میں آپ تک میں اپنا پیغام پہنچاؤں تاکہ یہ جو علم کا پھیلانا ہے اس طور میں بھی اس چیز کا مصداق بن سکوں. تو میرے جو مجھ سے جو سیکھنے والے آن لائن یا فزیکل اسٹوڈنٹس تھے ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ جو کچھ سیکھا جاتا ہے یا جو کچھ میں ان کو سکھاتا ہوں تو وہ کچھ عرصے بعد جب انسان بھول کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی یاد دہانی کے لیے بھی یہ ویڈیوز کا سلسلہ ہو تاکہ ہم گھر بیٹھے آسانی سے یہ چیزیں دوبارہ سیکھ سکیں اور ان کا تکرار ممکن ہو سکے. تو یہاں میں جو فن خطاطی کا ایک بالکل اولین طالب علم ہوتا ہے اس کو کیسے اس سفر کا آغاز کرنا ہے وہ انشاءاللہ بتاؤں گا اور آپ مزید بھی میرے ساتھ جڑے رہیے گا. یہاں میں عرض کروں کہ ویسے تو جیسے ابتدائی چیزوں کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں کہ ہم روایتی خطاطی سیکھ رہے ہیں تو ہم قلم کہاں سے خریدیں، کاغذ کہاں سے خریدیں، کیسا کاغذ ہو، کیسی روشنائی ہو، کیسی سیاہی ہو. تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم الگ الگ ویڈیوز میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. جیسے جیسے میرے لیے ممکن ہوگا میں ویڈیوز کی مدد سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں گا اور آپ لوگ تھم نیل سے ہی سمجھ جائیں گے کہ آیا یہ ویڈیو کس حوالے سے سامنے آئی ہے. تو اس سلسلے کی جو پہلی کڑی ہے اس میں آپ سے اس مختصر سے تعارف کے بعد یہ بتانا پسند کروں گا کہ ہم بحیثیت ایک ایسے طالب علم کی کہ جس کو خدا کی دین ہو اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے فن خطاطی کا ذوق ہے، شوق ہے، کیسے آگے بڑھوں اور کیسے ابتدا کروں، تو جہاں وہ کینوس برش کو دیکھتا ہے تو اس طرف لپک پڑتا ہے اور ایک طرف کاغذ قلم کی جو روحانیت ہے، جو کشش ہے، وہ اس کو اپنی جانب کھینچتی ہے. تو یہ میں بتاتا چلوں کہ جتنے بھی پروفیشنلی جو کینوس پر کام کرنے والے، ماڈرن کیلیگرافی کرنے والے جو احباب، دوست اور اساتذہ ہیں ان سے جا کر ملیے تو وہ بھی آپ سے یہ عرض کریں گے کہ آپ پہلے قلم سے روایتی خطاطی کو سیکھیں، اس کے بعد آپ کی گرفت
किसी भी मीडियम में वो मजबूत होगी और ज़रूर होगी इंशाअल्लाह। लेकिन आपको पता है कि आपको एक प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है, और ये जो फ़न ख़त्ताती का प्रोसेस है ये कोई आसान प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस किस चीज़ को सीखने के लिए है ये ज़रा सामने रखें। इसका मकसद कुरान करीम है, वो कुरान करीम जिसमें कलम का ज़िक्र किया गया और जिसकी इब्तदाई आयत मैंने आपके सामने इस वीडियो के शुरू में पेश की। तो ये कुरान करीम को सीखने के लिए आप सारी तगोदो कर रहे हैं। कुरान करीम एक लाजवाल किताब है। इस अज़मत वाली किताब को सीखने के लिए बड़ी मेहनत करनी होती है। एक ऐसा बच्चा जो कुरान करीम पढ़ने जा रहा है, सीखने जा रहा है, आप अपने बच्चे को क्या करते हैं, कायदा शुरू करवाते हैं। कायदे में सबसे पहले वो तख्ती नंबर 1 मुफरदात पढ़ता है। अलग अलग हुरूफ की पहचान में उसको कई महीने लग जाते हैं। जो ही वो हुरूफ मुफरदात, हुरूफ तहज्जी की पहचान कर लेता है, उसके लिए बाकी हुरूफ को, 2 हरफों को, 3 हरफों को, लफ्ज़ों को जोड़ना, जुमले बनाना बहुत आसान हो जाता है। यही चीज़ है कि ख़त्ताती को अव्वल तौर पर अलिफ बा से शुरू करना, फिर उस पर मेहनत करना, उसको सही क़वायद के मुताबिक सीखना। अब कायदे में जैसे कि कारी साहब बच्चे को पढ़ाते हैं जीम, तो जीम लफ्ज़ को, इस हर्फ को कितना खींचना है, तो हमने भी फ़न ख़त्ताती में जब जीम लिखना है तो आया उसको किस तरह से बनाना है, किस साइज़ का बनाना है, किस शक्ल का बनाना है, ये सारी बातें आसान नहीं हैं। अब कुरान सीखने का ये जो प्रोसेस है पढ़ने के लिए, तो बच्चा अपना बचपन लगा देता है। 3, 4, 6, 8 साल उसको कायदे से हिफ्ज़ तक के लगते हैं। फिर अगर वो कुरान के मानी और तफसीर समझना चाहे तो उसके लिए उसको अरबी ग्रामर और दरसे निज़ामी के पूरे सिलसिले से गुज़रना पड़ता है, अरबी उलूम के, तब जाकर वो कुरान फ़हमी तक पहुँचता है। तो हम ख़त्ताती को इतनी आसानी से समझ जाएं, ये तो मुमकिन नहीं है कि हम 2 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में सीखें। असातिज़ा ने अपनी ज़िंदगियां लगा दी और आखिर में वो यही कहकर इस दुनिया से चले गए कि हमें अब जाकर हमारा अलिफ सीधा हुआ था और मौत का फरिश्ता आ पहुंचा। तो इस तौर पर मैं अपने इस पैगाम में आपसे ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि मेरी वीडियोस की मदद से मुझसे सीखने वाले वो तलबा और तालिबात जो फ़न ख़त्ताती को सीखने का शौक़ रखते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप ये मत सोचिए कि मैंने 1 साल में या 2 साल में बहुत बड़ा ख़त्तात बन जाना है, मैंने पैसे कमाने शुरू कर देने। ख़त्तात बनने वाली बात तो ठीक है, लेकिन पैसे कमाने वाली और दूसरे मकासद के लिए इस फ़न को इस्तेमाल करना, तो इस चीज़ को ज़रा फ़िलहाल नज़रअंदाज कीजिए और एक सच्चा पक्का तालिब इल्म बनिए ताकि हम कुरान करीम की खिदमत कर सकें। क्योंकि फ़न ख़त्ताती के ज़रिए से हमारा मकसद क्या है कि हम कुरान करीम को बेहतर से बेहतर लिख सकें। मैं यहाँ अक्सर अपने दुरूस में और अपनी क्लासेस में ये बात किया करता हूँ कि हम कुरान लिखना सीख रहे हैं। कुरान, अब ये जो हुरूफ हम लिखते हैं अलिफ बा, जाहिर सी बात है ये कुरान को सीखने के लिए हैं और कुरान के हुरूफ हैं। तो जैसा कि हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ 1, लाम 1, मीम 1। फिर एक और हदीस में आता है कि 1 हर्फ के बदले 10 नेकियां मिलती हैं कुरान के। तो आप सोचें कि आप जब अलिफ लिखते हैं तो, और कुरान को सही लिखने की नीयत से, इस तौर पर कि मैं ख़त्तात बनूं और मैं कुरान करीम की किताबत करूं, मैं आयात लिखूं, मैं अहादीस लिखूं, मैं अक़वाल लिखूं, मैं क़सीदे लिखूं, तो उस तौर पर नेक नियति से आप ये काम सीखना शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला आपके एक एक हर्फ की मश्क के बदले आपको कितना अजर देंगे? यकीनन देंगे, इसलिए कि वो जो अजर कुरान करीम को पढ़ने के साथ है वो लिखने के साथ भी है। इसलिए कि आप लिखते वक्त ये नीयत करते हैं कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, हदीस में आता है कि आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। आपकी नीयत यह है
کہ آپ قرآن کریم کو صحیح طور پر لکھنے جا رہے ہیں تو یقیناً وہ حرف، وہ الف جو آپ لکھ رہے ہیں، تو اس الف کے لکھنے کے بدلے میں بھی اللہ رب العزت آپ کو ان 10 نیکیوں سے نوازیں گے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو قرآن کریم سیکھتا ہے اور سیکھنے کی غرض سے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر لکھا جاتا ہے۔ تو یوں جب ہم قرآن کریم کے حروف لکھیں گے اور سیکھنے کی غرض سے ہم سے وہ حروف غلط بھی بن رہے ہوں گے اور ہم بار بار ان کا تکرار کر رہے ہیں، ان کی مشق کر رہے ہیں، تو یقیناً ہمارے لیے وہ دوہرا اجر لکھا جا رہا ہوگا، کیونکہ ہماری نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس مقصد کو جان رہے ہیں، جانے ہوئے۔ تو یوں ہمارا سیکھنا بھی بابرکت ہو جاتا ہے، ہمارے اس سیکھنے میں برکت بھی ہوتی ہے، اور صحیح نہج پر ہم سیکھنے والے، صحیح نیت سے سیکھنے والے بنتے ہیں۔ اور اس نیت کا استحضار تو بہت ضروری ہے، اور نیت آپ اچھی کریں گے تو یقیناً پھر آپ کے لیے آگے راستے بھی آسان ہوں گے، جیسے کہ مشہور مقولہ ہے کہ نیت صاف منزل آسان۔ تو آپ نے اس راہ کا جب انتخاب کیا ہے، آپ کو منزل کے خوشگوار ہونے کا علم ہے، تو آپ اس راہ پر چل پڑے ہیں، تو آپ کو اب یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اس خوشگوار راستے میں یقیناً کٹھن مراحل بھی آتے ہیں اور ہم نے ان سے گزرنا پڑتا ہے۔ جو ہم گزرتے ہیں اور ہم سیکھتے ہیں اور ہم آگے جا کر سنگ میل عبور کرتے ہیں، منزل کی جانب ہمارے قدم بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یوں ہمیں ایک راستے میں مزہ بھی آتا ہے، کیونکہ ہم منزل کی جانب پہنچ رہے ہوتے ہیں اور راستے کا لطف بھی اٹھاتے ہیں۔ تو فن خطاطی کا یہ جو سفر آج سے ہم باقاعدہ شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ میرے ساتھ اس کا حصہ بنیے، اور یہ جو تعارفی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ بہت سود مند ثابت ہوئی ہوگی، اور آگے چل کے ہمارے بہت سارے مقاصد، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ سے میں کروں گا، اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اس ضمن میں جو آپ کے کمنٹس میں سوالات ہوں گے، ان کے جوابات ان سے اگلی ویڈیوز میں یا پھر میسیجز کی صورت میں بھی آپ لوگوں سے عرض کیے جائیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔